بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقولہ الحق نعوذ علی مظہر العجائب تجدہون لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المومنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفضل عباس دعا ہے رب کائنات پانی آنے مجالس کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرمائے جن مرحومین کے اثار ثواب کے لیے مجلس ہے دعا مانگے مولا مجلس ادا کا ثواب ان کے روح کو پہنچائے اور انہیں قرب آل محمد میں کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے جس مومن کے دل میں جو شرعی حاجت ہے مولا اس کی حاجتوں کو پورا کرے میرے بزرگ واجب الاحترام میر مسعود صاحب قبلہ باقی جتنے احباب تشریف فرمائے ہیں جس چیز کی جو شرعی حاجت ہے مولا اس کی حاجت کو پورا کرے مجھ سے پہلے جو ذاکرین پڑھ چکے ہیں میں جو نوکری دے رہا ہوں میرے بعد جن کا خطاب ہے بارگاہ آل محمد میں ہماری نوکری اور آپ کی سماعت مقبول ہو دعا یہ ہے کہ آج شب کو بارگاہ امام زمانہ میں جب ہماری نوکری جائے تو مولا اسے منظور فرمائے ان کے ایک صلوات بلند آواز سے سدا آباد رہو سدا سلامت رہو میں نے آج زندگی میں پہلی مرتبہ مولانا امیر افضل صاحب کو سنا بہت لطف آیا ہے اور فی الحقیقت امیر افضل صاحب راکٹ کے بغیر ادھورے تھے پورا نام ہی آج سمجھ میں آیا مولا انہیں آباد رکھے مولا انہیں سلامت رکھے خیبر انہوں نے آپ کو سنائی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی خیبر کا ایک حصہ پڑھوں ناراض تو نہیں ہو رہے جناب ٹھیک ہے نا میں چونکہ وہ ڈیٹیل سے ساری خیبر پڑھ گئے ہیں میں خیبر نہیں پڑھ رہا صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ ان کی اپنی مرضی جو میں کہوں گا میری کہی ہوئی گفتگو میں سے ایک لفظ بھی اگر تاریخ سے باہر ہوگا تو میرا گریبان پکڑ لیں ناراض تو نہیں ہوگا جناب تھوڑا سا میرا ساتھ دینا ہے ایک لفظ بھی تاریخ سے باہر ہوگا تو میرے گریبان میں ہاتھ ڈال دینا میں تفصیل سے خیبر نہیں پڑھ رہا خیبر کے نتیجے میں ایک ربائی سنا کے اور نظم پڑھتا ہوں میری بات فالو ضرور کرنی ہے میں پہلے بھی ایک دن یہاں کہہ گیا تھا آج پھر کہہ رہا ہوں کہ ہر ذاکر ہر مومن کے لیے نہیں پڑھتا ہر سامع ہر ذاکر کو نہیں سنتا میری اس پوری مجلس میں جو بندہ فکری طور پہ بلند ہے اس سے میں دعا چاہتا ہوں کائنات کے رسول کو خیبر کے میدان میں دو پریشانیاں تھیں کائنات کے رسول کو خیبر کے میدان میں دو پریشانیاں تھیں پہلی یہ کہ رسول درد شقیقہ میں مبتلا تھے پڑھے لکھے بندے سے داد چاہتا ہوں پڑھے لکھے بندے سے داد چاہتا ہوں پہلی یہ کہ رسول درد شقیقہ میں درد شقیقہ کہتے ہیں آدھے سر کے درد کو سر کے آدھے حصے میں درد ہوتا ہے جب پہلی یہ کہ رسول درد شقیقہ میں مبتلا تھے دوسری پریشانی یہ کہ علی صاحب نہیں آئے تھے ساگر بھائی تک جتنے بندے بیٹھے ہیں ایک ایک لفظ پہ توجہ چاہتا ہوں پہلی یہ کہ رسول درد شقیقہ میں مبتلا تھے دوسری یہ کہ اس جنگ میں علی ساتھ نہیں آئے تھے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی پریشانی کی وجہ دوسری پریشانی تھی ہائے 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 نہیں آپ نے بات نہیں سمجھی میں یہ سمجھتا ہوں پہلی پریشانی کی وجہ دوسری پریشانی تھی علی کے نہ آنے کی وجہ سے علی کے نہ آنے کی وجہ سے رسول کو درد شقیقہ ہو گیا تھا 39 دن مسلسل لوگ لڑتے رہے لڑائی آپ نے تفصیل سے سنی ہے 40ویں صبح کو اللہ کے رسول نے اپنے بھائی علی کو اللہ کی مرضی سے مدد کے لیے بلایا اللہ کی طرف سے جبرائیل پیغام لے کے آیا نعت علی مظہر العجائب بولو میرے ساتھ اللہ کی طرف سے جبرائیل پیغام لے کے آیا نعت علی مظہر العجائب اب رسول نے بلایا کیسے علی آیا کیسے جتنا میں جانتا ہوں نبی نے نماز صبح پڑھی خیبر میں علی نے نماز صبح پڑھی مدینے میں نبی نماز سے فارغ ہوئے علی نے نماز تمام کی نبی نے سلام بھیجا علی نے درود پڑھا نبی نے صحابہ کو آواز دی علی نے کمبر کو پکارا نبی نے علامہ راستہ کیا علی نے دلدل پہ راستہ
کے کہا قبلہ میں تو آ گیا. علی چلے ہوا کی رخ پہ. پڑھے لکھے بندوں بولو میرے ساتھ. علی چلے ہوا کے رخ پہ, ہوا کے ساتھ ساتھ, اور رہوار سے گھوڑے سے فرماتے رہوار آج مجھے جلدی بڑی ہے, اگر تو میری رفتار کے ساتھ رفتار ملا کے چلنا پسند کرے تو ٹھیک, ورنہ میں علی کے شب اسرا محمد سے پہلے پردہ کبریائی میں جا سکتا ہوں. خیبر تو یہ ہے. یار جتنے سمجھ رہے اتنے بولو. ورنہ میں علی شب اسرا محمد سے پہلے پردہ کبریائی میں جا سکتا ہوں. خیبر تو یہ ہے. رہوار کا تمام میں تیار ہوں. علی ہوائی راستے سے, میں نظم نہیں پڑھ رہا, خیبر نہیں پڑھ رہا, ایک ربائی پوری خیبر کا جو بھائی جان قبلہ نے پڑھی جو میں پڑھ رہا ہوں دونوں کا نتیجہ پیش کر رہا ہوں. علی خیبر میں پہنچے ہوائی راستے سے. کائنات کے رسول نے حکم دیا جو علی کے آنے کی خبر دے گا جو مانگے گا اسے دوں گا. جتنے بندے آخر تک بیٹھے ہو جسے ماں نے دودھ نہ علی پڑھ کے پلایا ہے, منت کر کے کہہ رہا ہوں خیرات نہیں, میرا حق ہو تو مجھے دعوت دینا. رسول نے کہا جو علی کے آنے کی خبر دے گا جو مانگے گا. لوگ کہتے ہیں رسول نے کہا جنت دوں گا. نا جنت نہیں, میں ممبر پہ اعلان کرتا ہوں جو مجھے دعوت دے گا اسے گھڑی دوں گا نہیں. ویسے مثال کے لیے کہہ رہا ہوں جو مجھے دعوت دے گا اسے گھڑی دوں گا, انگوٹھی دوں گا, یہ کاپی دوں گا, یہ کپڑا دوں گا. یہ کیوں کہتا ہوں, ان چیزوں کا نام کیوں لیتا ہوں, میری اوقات یہی ہے. وہ تو بولو, ان چیزوں کا نام کیوں لیتا ہوں, میری اوقات یہی ہے, میری بساط یہی ہے. رسول نے یہ نہیں کہا جنت دوں گا, فرمایا عرش کی بلندیوں سے لے کر فرش کی پستیوں تک جو مانگے گا جو ہے میرے حسین کی جوتی کا صدقہ ہے. جو مانگے گا جتنا بھی ہے جو بھی ہے میرے حسین کی جوتیوں کا صدقہ ہے. جو مانگے گا میں دوں گا, جو بھی علی کے آنے کی اطلاع دے گا. میرے بزرگ آپ لوگ پوری توجہ کیجیے گا. جس بندے کو مدینے سے خیبر کا جو راستہ پسند تھا, جس بندے کو مدینے سے خیبر کا یا خیبر سے مدینے کا جو راستہ یاد تھا, جو راستہ پسند تھا, ہر کوئی اپنے اپنے پسندیدہ راستے پہ چل پڑا. علی کے آنے کی اطلاع دے گا, ہر کوئی بھاگ رہا ہے. ہر بھاگنے والا دوسرے سے پوچھ رہا ہے تو کیوں بھاگ رہا ہے, وہ کہتا ہے علی کو دیکھ رہا ہوں. تو کیوں بھاگ رہا ہے, علی کو دیکھ رہا ہوں. تو کیوں بھاگ رہا ہے, علی کو دیکھ رہا ہوں. تو کیوں بھاگ رہا ہے, علی کو دیکھ رہا ہوں. خیبر کا میدان ہے, محمد کے صحابہ ہیں, علی علی ہو رہی ہے. خیبر کا میدان ہے, محمد کے صحابہ ہیں, علی علی ہو رہی ہے. ایک بوڑھا صحابی ایک پتھر کا سہارا لے کے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے. ایک بندہ جلدی سے اس کے قریب سے بھاگا, کہتا سلمان تو بھی بھاگ. مسکرا کہتا میں نہیں بھاگتا, میں اہل بیت میں شامل ہوں, مجھے بھاگنا پسند نہیں. پتہ نہیں کھانے والے کیا سنتے. کہتا میں نہیں بھاگتا, میں اہل بیت میں شامل ہوں, مجھے بھاگنا پسند نہیں. یہ کہتا ہے بھاگ, جنت ملنے کا چانس ہے. اگر رسول کو علی کے آنے کی اطلاع دے دی جنت مل جائے گی. سلمان کا عقل سے کام لے, کبھی بھاگنے سے بھی جنت ملتی ہے. سلمان کہتا ہے عقل سے کام لے, عقل سے کام لے, کبھی بھاگنے سے بھی جنت ملتی ہے. کہتا ہے تیری مرضی. بہرحال میں علی کو دیکھ رہا ہوں. اب اگر جناب کی توجہ پوری طرح میری طرف ہو, میری بات سمجھنے کا پورا پروگرام ہو, تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. کہتا تو بھی بھاگ, تو بھی بھاگ, میں بھی بھاگ رہا ہوں, جنت ملنے کا چانس ہے, علی آنے والا ہے. سلمان کہتا عقل سے کام لے, کبھی بھاگنے سے کبھی دوڑنے سے بھی جنت ملتی ہے. ہر بندہ آنے والے علی کو دیکھ رہا ہے کہ علی آنے والا ہے, علی آنے والا ہے. سلمان کی نگاہیں اٹھی, آتے ہوئے علی کو آسمان کے راستے سے آتے دیکھا, ادھر ادھر دیکھا, چاروں طرف رسول کے صحابہ بھاگ رہے ہیں. علی 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 آ رہا ہے, علی ادھر سے آئے گا, علی ادھر سے آئے گا, علی ادھر سے آئے گا, علی ادھر سے آئے گا. بھاگتے صحابیوں کو دیکھ کے سلمان مسکرا کے فرماتے ہیں بن لڑی جنگ کے بھاگتے فوجیوں, لڑکھڑاتے ہوئے یہ قدم روک دو. سدا سلامت رہو, سدا آباد رہو. ہر بندے کا میں ذمہ دار نہیں, جسے سمجھ آئے وہ مجھے داد دے, جسے نہیں سمجھ آتی اس کا اپنا مقدر, میرا اپنا نصیب. میں محنت کر کے بات کرنے کا آتی ہوں. سلمان کہتا ہے بن لڑی جنگ کے بھاگتے فوجیوں, لڑکھڑاتے ہوئے یہ قدم روک دو. اندری خیبری دبدبوں سے ڈری کر
سانس لو. کیوں؟ مصطفیٰ کا محافظ ولی آیا. موت کو جس کے سائے سے لگتا ہے ڈر بزدلو وہ بہادر علی. جس کا ہاتھ اور زبان علی کی عطا ہے ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے علی. صاف کر لو جبینوں سے ہر کے قضا اپنی آنکھوں میں موجود نم روک دو. کفر کی بارگاہ میں جھکاؤ نہ سر سرنگو ہونے والے علم روک دو. کیوں؟ سلمان کہتا ہے مت ڈرو مت جھکو سوک کے اب سانس لو. مصطفیٰ کا محافظ ولی مصطفیٰ کا محافظ ولی آ گیا. موت کو جس کے سائے سے لگتا ہے ڈر بزدلو وہ بہادر. مل کے کہنا ہے بزدلو وہ بہادر علی آ گیا. اب سارے رکے. سلمان نے آتے دیکھا رسول کو اطلاع دی یا رسول اللہ مولا مولا آ گئے ہیں. ہائے 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 ہائے. سلمان نے اطلاع دی مولا مولا. کائنات کے رسول پہنچے علی راہوار سے اتر رہے تھے. فرماتے ہیں نا یا علی اترنا نہیں گھوڑے سے. راہوار سے اترنا نہیں. مولا میں لڑنے آیا اترنا نہیں لڑنے آیا اترنا نہیں. فرمایا نا یا علی اتنے سارے صحابہ کھڑے ہیں تم میرے شانوں پہ قدم رکھ کے اترو. انہیں بتا دیتے قرآن پہ قرآن کیسے رکھتے. ہائے 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 یا علی یا علی یا علی یا علی. رکھا ہوا ہے تو تیری اپنی مرضی ہے. فرماتے ہیں اتنے سارے صحابہ کھڑے ہوئے انہیں بتا دیتے ہیں قرآن پہ قرآن کیسے رکھتے ہیں. علی اترے. مولا اجازت جاؤں. فرمایا یا علی جاؤ. مولا کب تک لڑوں. فرمایا جب تک. علی کہتے ہیں مولا کب تک. رسول فرماتے ہیں جب تک. علی میدان خیبر میں آئے. مجھے خیبر کے علاوہ علی کی زندگی کی کوئی جنگ دکھا دو جس میں رسول نے اعلان کیا ہو لأوتین الرایۃ غدا رجلا. کل میں علم مرد کو دوں گا. کل میں علم مرد کو دوں گا. پہلی دفعہ خانے وال کی بارگاہ میں پہلی دفعہ دونوں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں. یہ وہ جملہ پڑھ رہا ہوں اگر جناب نے کوشش نہ کی تو میرے دل میں دکھ رہ جائے گا. ایک علمی بات کر رہا ہوں. پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں. آخری بندے تک جو کھڑے ہوئے لفظ پہ توجہ کرنا ہے. رسول کہتے ہیں لأوتین الرایۃ غدا رجلا. کل میں علم مرد کو دوں گا. یا رسول اللہ آپ نے دینا علی کو ہے. کہہ دے کل علم علی کو دوں گا. آخی کو دوں گا. وسیع کو دوں گا. نائب کو دوں گا. جانشین کو دوں گا. چچازاد کو دوں گا. بھائی کو دوں گا. یہ کیوں کہتے ہیں کل علم مرد کو دوں گا. فرماتے شوکت تجھے اندازہ نہیں یہ پہلی جنگ ہے جس میں امہات المومنین یعنی میرے حرم مسلمانوں کی مائیں ساتھ آئی ہوئی ہیں. میں ایک خیمے کے ساتھ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں کل میں علم مرد کو دوں گا. سنا صحابہ کو رہا ہوں سمجھا بیویوں کو رہا ہوں. میدان میں جانا مرد کو زیب دے. پتہ نہیں کیا کر رہے ہو. پوری توجہ کرو. فرماتے شوکت پہلی لڑائی ہے پہلی جنگ ہے پہلا مارکا ہے کہ امہات المسلمین آئی ہوئی ہیں. سنا صحابہ کو رہا ہوں سمجھا بیوی کو رہا ہوں. میدان میں جانا مرد کو زیب دیتا ہے عورت کو زیب نہیں دیتا. علی میدان جنگ میں آئے رجولان ذہن میں رہے جس کے لیے پوری محنت کر گئے ہوں. علی میدان میں آئے لو تاریخ میرے سامنے ہے بنا تشبیہ پوری تاریخ میں سے کہیں دکھا دو خیبر کے علاوہ علی نے کہیں بھی اپنا تعارف اپنی ماں کے نام سے کرایا ہو. چیلنج ہے میرا. میرے پچھلے سامعین سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات آ رہی ہے نا. تھوڑا سا اور بولے میرے ساتھ. کہیں مجھے دکھا دو کہیں دکھا دو خیبر کے علاوہ علی نے ماں کا نام لے کے تعارف کرایا ہو. خیبر کے میدان میں علی فرماتے ان الذی سمتنی امی حیدرا. ان الذی سمتنی امی حیدرا. حیدر کہتے ہیں عربی زبان میں شیر کو. غضنفر کہتے ہیں شیر کو. اسد کہتے ہیں شیر کو. عباس کہتے ہیں شیر کو. یا علی اور بھی بڑے نام ہیں. حیدر کیوں کہا؟ فرمایا شوکت حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو شکار خود کرتا ہے تقسیم باقی جانوروں میں کر دیتا ہے. خیبر لڑوں گا میں مال غنیمت یہ خیبر لڑوں گا میں
مال غنیمت یہ لے جائیں گے. علی فرماتے ان الذی سمتنی امی حیدرا, میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. دونوں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں یا علی, میدان جنگ میں باپ کا نام لیتے ہیں, آپ ماں کا نام لے رہے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا, یہ کیسا رجل ہے؟ فرماتے شوکت میں ماں کا نام لے کے مرحب کو اس کی ماں یاد کرا رہا ہوں. مرحب کو ماں نے بتایا ہوا تھا سب سے لڑنا ہے, حیدر سے نہیں لڑنا, سب سے لڑنا ہے, حیدر سے نہیں لڑنا. کھانے وال کے چپ دوستو, مرحب کو ماں نے کہا تھا سب سے لڑنا ہے, خاموش ہو گو, حیدر سے نہیں لڑنا. مرحب کی ماں مشرکین کی ماں ہے, ام المشرکین کو بھی پتا تھا سب سے لڑنا ہے, حیدر سے نہیں. میری اپنی مرضی ہے یار, خدا بات. ام المشرکین کے بھی علم میں تھا سب سے لڑنا ہے, حیدر سے نہیں لڑنا. معذرت ہر پڑھنے والے سے, ہر بندے کی اپنی اپنی تحقیق ہوتی ہے. خیبر کا دروازہ لوہے کا بنا ہوا نہیں تھا, لکڑی کا بنا ہوا نہیں تھا, پیتل کا بنا ہوا نہیں تھا, سونے کا بنا ہوا دروازہ. اگر میری تحقیق غلط ہو میں آپ کا مجرم ہوں. سونے کا بنا ہوا دروازہ. علی نے دروازہ ہاتھ پہ اٹھا لیا. جب دروازہ ہاتھ پہ اٹھا لیا تو خندق بن گئی بہت بڑی. لشکر میں بہت سے لوگ تھے. کائنات کے رسول نے پلٹ کے لشکر میں دیکھا اونٹ, گھوڑے, گدھے, صحابہ, اتنا بڑا لشکر. نہیں, لشکر میں تھا یہ سب کچھ, اونٹ, گھوڑے, گدھے, صحابہ, یہ سب کچھ لشکر میں تھا. کائنات کے رسول نے علی کی طرف دیکھا, یا علی یہ گدھے کیسے گزریں گے؟ یا علی یہ گھوڑے کیسے گزریں گے, یہ اونٹ کیسے گزریں گے, یہ لوگ کیسے گزریں گے؟ یا علی یہ اتنا بڑی خندق بن گئی ہے. علی نے کہا مولا یہ دروازہ میرے ہاتھ پہ ہے, صحابہ سے کہیں اسے پل سمجھ کے گزر جائیں. خیبر کا دروازہ علی کے ہاتھوں پہ پڑا ہوا ہے, صحابہ نے پل سمجھا, پل سمجھ کے گزر رہے ہیں. پل پار ہو گئی, مرحب مارا گیا. یا علی اب خیبر کا دروازہ توڑ دو مجھے, سونے کا دروازہ توڑ دے مجھے. جیسے بچے برفی کی ڈلیاں نہیں کرتے, علی نے خیبر کے دروازے کی ڈلیاں بنانی شروع کی. 1-1 کلو کی ڈلیاں بناتا گیا, بناتا گیا, بناتا گیا. پورا خیبر کا دروازہ ڈلیوں کی شکل میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے محمد کے قدموں میں ڈال دیا. جس بات کے لیے خیبر میں نے شروع کی وہ بات سنو, فوراً نظر پڑتا ہوں, اسی پہ گفتگو تمام, میری محنت رائے گا نہ جائے. علی نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے محمد کے قدموں میں ڈال دیا. کائنات کے رسول نے ہر صحابی کو 1 کلو سونا دیا, علی کو 2 کلو سونا دیا. ہر صحابی کو 1 کلو سونا دیا, علی کو 2 کلو سونا دیا. تم سمجھ جاؤ, مجھے بات کھولنی نہ پڑے. ہر صحابی کو 1 کلو سونا دیا, علی کو 2 کلو. جب علی کو بلایا تھا کہا تھا لأوتین الرایۃ غدا رجلا, کل میں علم مرد کو دوں گا. ہر صحابی کو 1 کلو سونا, علی کو 2 کلو سونا, کل میں علم مرد کو. کہا تھا کل میں علم مرد کو دوں گا. ہر صحابی کو 1 کلو سونا, علی کو 2 کلو سونا. آپ کے بالکل پاس مدرسہ ہے جامعۃ العباس میں, جا کے کسی بھی علامہ سے پوچھ لیجیے شریعت میں مرد کا حصہ دگنا ہوتا ہے. نہیں, ایسے بکھیر بکھیر کے نعرہ نہیں. بھائی 1 کلو سونا دیا, علی کو 2 کلو. بس یہی بات سمجھنی ہے. علی کو 2 کلو سونا دے چکے, پھر سونا اٹھایا, اٹھا کے علی کو دے دیا. ایک صحابی آگے بڑھا, یا رسول اللہ آپ نے پہلے بھی علی کو ڈبل دیا ہے, پھر آپ نے پہلے بھی علی کو ڈبل دیا ہے, پھر یہ سونا اور بھی علی کو کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا تم کون ہوتے ہو محمد کے فعل پہ کیوں کہنے ہو؟ تم کون ہوتے ہو محمد کے فعل پہ کیوں کہنے والے؟ اس نے کہا جی غلطی ہو گئی. بس پھر بھی گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس کس کو کتنا مال ملا ہے. وہ پھر پوچھتے ہیں جی آپ کو کم کیوں ملا, علی کو زیادہ کیوں ملا؟ آپ اگر بتا دیں آپ کی بڑی مہربانی ہے, علی کو ڈبل دے کے اور کیوں دے رہے ہیں؟ میر صاحب کی بلا دعا لینی ہے آپ سے. جس بات کے لیے میں آدھا گھنٹہ خیبر پر تالا کھانے والے کے شریف ہے وہ بات کر رہا ہوں. کائنات کے رسول نے کہا ہم کو اپنے علی کو نہیں دے رہا, یہ بطول کا حصہ ہے. میں نے خیبر کے مال سے خمس نکالا ہے, میں نے خیبر کے مال سے خمس نکالا ہے, میں نے خیبر کے مال سے خمس نکالا ہے. ہر ظہیر بندے سے
کہ جان لو فکر رسول کو اور پامال کر رہے ہو حقیقی اصول کو. گر 4 بیٹیاں تھی تو خیبر کے مال سے کیوں خمس مل رہا؟ کیوں خمس مل رہا اکیلی بطول کو؟ میں پچھلی مجلس میں بھی جب کھانے والا حاضر ہوا تو مجھے حکمن کہا گیا شوکر صاحب آپ ہمیں سیدوں کی اس کنیز کا تذکرہ تھوڑی سی دیر کے لیے ضرور سنائیں. وقت نے ساتھ نہیں دیا. آج میں آپ کو 2 بند سیدوں کی کنیز ہے، ہماری ملکہ ہے، نام ہے سیدہ فضہ سلام اللہ علیہ. کیوں میرے دوستو یہی بات ہے، کنیز ہے تو سیدوں کی، ہمارے سجدے کی جگہ ہے، ہماری عبادت کی جگہ ہے، ہماری ملکہ ہے. اس بی بی کا نام کیا تھا؟ میمونہ. لیے آسمان والوں کی زبان سیکھنا چاہتی ہوں، وہ زبان آتی ہے مدینے والوں کو. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہو، وہ زبان آتی ہے مدینے والوں کو. اس لیے میں مدینے جانا چاہتی ہوں، اس لیے میں مدینے جانا چاہتی ہوں. آئی مدینے، ہوا کیا؟ چھوڑ کر شہنشاہی یہ ملک حبش، در زہرا پہ فضہ نے سر خم کیا. اللہ فاروق خان علی والو، چھوڑ کر شہنشاہی یہ ملک حبش، در زہرا پہ فضہ نے سر خم کیا. عظمت فتح رفت بھول کر ہاتھ میں کاسہ جوئے حق لے لیا. صرف 12 بندے مجھے بات سمجھنے والے مل جائیں، میرا مقصد حل ہو جائے گا. عظمت فتح بھول کر ہاتھ میں کاسہ جوئے حق لے لیا. جس کی نالین کا تخت پہ راج تھا، ان کی نالین پہ اس کا سر جھک گیا. علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، سدا آباد ہو. فتح بھول کر ہاتھ میں کاسہ جوئے حق لے لیا. جس کی نالین کا تخت پہ راج تھا، ان کی نالین پہ اس کا سر جھک گیا. اس کی نیت کو دیکھا تو جنت کی ملکہ نے، زہرا نے بھی بہن فضہ کا سر اٹھانا حلالیو، بہن فضہ کہا. فاطمہ کی کلیدی کا احسان ہے، فضہ متکلمہ بالقرآن بن گئی. دختر مصطفیٰ مرتضیٰ کی بہن اور حسنین جیسوں کی ماں بن گئی. دختر مصطفیٰ مرتضیٰ کی بہن، دیکھنا مجھے ہے، دختر مصطفیٰ مرتضیٰ کی بہن اور حسنین جیسوں کی ماں بن گئی. بس یہی بی بی ہے. آپ کے 5ویں امام نے اس بی بی کو لحد میں اتارا. یہی بات سنو اور گفتگو تمام. اس بی بی کو لحد میں اتارا. آپ کے 5ویں امام نے تعویذ قبر بند کیا. نکیرین آ گئے، سوالات شروع ہو گئے. جب لحد میں نکیرین فضہ سے بولے کہ من ربو کے، تیرا رب کون ہے؟ پوری جب لحد میں نکیرین فضہ سے بولے کہ من ربو کے، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کے، تیرا نبی کون ہے؟ کل نبیوں میں علی نسب کون ہے؟ دین کیا ہے تیرا؟ کیا ہے قبلہ تیرا؟ اور صحیفہ لطف و ادب کون ہے؟ اور صحیفہ لطف و ادب کون ہے؟ دین کیا ہے تیرا؟ کیا ہے قبلہ تیرا؟ اور صحیفہ لطف و ادب کون ہے؟ ہر بندے کا نہیں، لیکن جو حلالی سننے کا پروگرام لے کے آئے مصلی پہ بیٹھ کے دعا کرے گا. دین کیا ہے تیرا؟ کیا ہے قبلہ تیرا؟ اور صحیفہ لطف و ادب کون ہے؟ مسکرا کر یہ فضہ نے ان سے کہا، کیا کبھی میں نے پرکھا تھا تم کون ہو؟ ہائے 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 ہائے. مسکرا کر یہ فضہ نے ان سے کہا، کیا کبھی میں نے پرکھا تھا تم کون ہو؟ چومنے آیا کرتے تھے حسنین کی جوتیاں، میں نے پوچھا تھا تم کو. سمجھ آ گئی میری بات؟ مسکرا کر یہ فضہ نے ان سے کہا، کیا کبھی میں نے پرکھا تھا تم گھومنے آیا کرتے تھے حسنین کی جوتیاں، حسنین کی جوتیاں، میں نے پوچھا تھا تم کون ہو؟ بے نیاز سے کہتی ہے اب اگر تم نے پوچھا ہے تو پھر سنو، جس نے بھیجے تھے کھانے جلی ہے وہ. بے نیازی سے کہتی ہے اب اگر تم نے پوچھا ہے، اب اگر تم نے پوچھا ہے تو پھر سنو، جس نے بھیجے تھے کھانے. خدا کی قسم کمال ہے اس بیوی کی عظمت کی. سرکار ابو ذر، سرکار جنادہ، سرکار ابو ذر کا نام ہے نا، بارگاہ علی میں آ کے تو یار آپ یہاں گلی میں بیٹھے، میں اپنی دروازے پہ گیا، میں نے آپ کی کلیل فضہ سے پوچھا علی کہاں ہے؟
مجھے کہنے لگی آسمان پہ فرشتوں کو تعلیم دینے. یاری آپ کا گھر اور مذاق یہ کوئی بات ہے؟ آپ کی کنیز ہو کے مذاق کر دے. مجھے کہنے لگی علی آسمان پہ گئے ہوئے فرشتوں کو تعلیم دینے کے لیے. علی مسکرا کے فرماتا ہے گزر میرے پاس آؤ. قریب آیا. مولا حکم. فرمایا میری انگلیوں میں دیکھو. دیکھا. فرمایا میں کہاں ہوں؟ یا علی آپ فرشتوں میں بیٹھے ہوئے. پھر دیکھو. یا علی آپ رزق تقسیم کر رہے ہیں. پھر دیکھو. یا علی آپ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں اس کی زندگی بڑھا دو اس کی گھٹا. یا علی آپ ملک الموت سے کہہ رہے ہیں اس کی زندگی بڑھا دو اس کی گھٹا دو. فرمایا پھر دیکھو. یا علی آپ ماؤں کے شکموں میں بچوں کی تصویریں خلق کر. کیا کہا ہے میں نے؟ ماؤں کے شکموں میں بچوں کی تصویریں خلق کر رہے ہیں. فرمایا پھر دیکھو. یا علی آپ ہوا کو چلنے کا حکم دے رہے ہیں. پھر دیکھو. یا علی آپ بادل کو برسنے کا حکم دے رہے ہیں. فرمایا پھر دیکھو. یا علی آپ جنات سے لڑائی کر رہے ہیں. فرمایا پھر ناراض کیوں ہوتے ہو؟ اگر فضا نے کہہ بھی دیا بظاہر میں یہاں بیٹھا ہوں جو شاید تم نے میری انگلیوں میں دیکھی ہے فضا گھر بیٹھ کے دیکھ لیتی ہے. ناراض کیوں ہوتے؟ بڑی مہربانی. بہت شکر گزار ہوں. بڑی مہربانی. بہت شکر گزار ہوں. مولا آپ کو آباد رکھے. تو میں ناراض کیوں ہوتی ہوں جو شاید تم نے میری انگلیوں میں دیکھی ہے فضا گھر بیٹھ کے دیکھ لیتی ہے. فرشتے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ نبی کون ہے؟ ولی کون ہے؟ دین کیا ہے؟ قبلہ کیا ہے؟ یہ جواب دیتی ہے کہتی ہے اب اگر تم نے پوچھا ہے تو پھر سنو. جس نے بھیجے سے کھانے چلی ہے وہی. زندگی بھر مجھے جس نے بیٹی کہا مجھ کنیز خدا کا نبی ہے وہی. زندگی بھر مجھے جس نے بیٹی کہا. زندگی بھر مجھے جس نے بیٹی کہا مجھ کنیز خدا کا نبی ہے وہی. فضا کہتی ہے جس نے ہر پل مجھے بہن فضا کہا میرا مولا علی اور ولی ہے وہی. جس کی آیات تھی میرا طرز سخن اے فرشتوں کتابیں وہی ہے وہی. کہتی ہے جس کی زہرا بنا کوئی بیٹی نہیں. جس کی زہرا بنا کوئی بیٹی نہیں. جس کی زہرا بنا کوئی بیٹی نہیں. مجھ سے پوچھو پہلے سوچ تو لو میں ہوں کون. جس کی زہرا بنا کوئی بیٹی نہیں. اس محمد نے بیٹی کہا ہے مجھے ایک ولی نے بہن دو ولیوں نے ماں دو ولیوں نے دادی کہا. ایک ولی نے بہن دو ولیوں نے ماں دو ولیوں نے دادی کہا ہے مجھے. بس زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں اور پڑھو اسی پہ گفتگو تمام ہو جائے گی. نظم کا عنوان ہے مقدمہ. پڑھ لکھ لو ویسے. نظم کا میں نے عرض کیا عنوان ہے مقدمہ. ٹھیک ہے. قاضی ہے اللہ کا رسول. مدعی ہے شام سے آیا ہوا ایک بے اولاد شخص. وکیل ہے حسین ابن علی. بڑی مہربانی. بہت شکریہ. عنوان سمجھ میں آ گیا. قاضی ہے اللہ کے رسول. مدعی ہے ایک بے اولاد شخص. وکیل ہے حسین ابن علی. میرے استاد محترم علامہ گلفام حسین صاحب کے چھوٹے بھائی زرغام صاحب بے اولاد تھے 17 سال سے. میں نے یہ نظم لکھی پڑھی انہوں نے دعا مانگی مولا نے انہیں بیٹا عطا کیا. تو میں آج ممبر پہ کہہ رہا ہوں میری جتنی مائیں بہنیں جتنے بزرگ بے اولاد بیٹھے ہوئے ہو دعا ضرور مانگتے رہنا. ہو سکتا ہے حسین تمہارا مقدمہ لائے. ٹھیک ہے نا. آج اسی وسیلے سے بس اسی 10 منٹ میں میں اپنی گفتگو تمام کر دوں گا. کوئی لفظ نہیں کوئی تمہید نہیں. کتاب دکھانے کو میں تیار ہوں. لفظ کوئی ضائع نہ ہو. 4 بند 10 منٹ اور میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. شام کا وقت تھا. سایہ وقت تھا اور مدینے کی ایک پرتقدس گلی. میں اب کھانے والوں کے مزاج سے آشنا ہو گیا ہوں اور میں بھی سمجھتا ہوں اب کھانے والوں نے مجھے کچھ نہ کچھ سمجھ لیا. ٹھیک ہے نا. رباعیاں مجھے ایسی بہت آتی ہیں. نظمیں مجھے ایسی بہت آتی ہیں جن میں آپ ڈھیر سارے نعرے لگائیں گے. لیکن میں چونکہ جوان آدمی ہوں اور مولا کے دربار سے وابستہ ہو کے آئے ہوں میں چاہتا ہوں میں مجلس میں آپ کو کچھ دے کے جاؤں. ٹھیک ہے نا. آپ جب مجلس سے اٹھیں تو ایک دوسرے سے یہ کہیں کہ آج شوکت نے کیا پڑھا تھا. ٹھیک ہے نا. لطف آئے. شام کا وقت تھا
سایہ وقت تھا. دیکھو اس دنیا میں تین چیزیں ہیں, عزت, دولت, شہرت. تینوں چیزیں حسین علیہ السلام کے دروازے سے ہمیں ملتی ہیں. سوچا کرو تم نے ذاکر کو کیا دیا, ذاکر نے تمہیں کیا دیا. ٹھیک ہے نا. شام کا وقت تھا, سایہ وقت تھا, اور مدینے کی ایک پرتقدس گلی. جا رہے تھے گلی میں کسی کام سے مالکان ارم. عقیدہ سمجھانا ہے. جا رہے تھے گلی میں کسی کام سے مالکان ارم بندگان جلی. شخص کو دیکھ کر رک گئے حصہ داران نور ولی. نانا کھانے والے کے پڑھے لکھے لوگوں لفظ آئے نہ کرو. ایک روتے ہوئے شخص کو دیکھ کر رک گئے حصہ داران نور ولی. ایک مولا حسن ایک شبیر تھے آرزوئے نبی آبروئے علی. ایک مولا حسن ایک شبیر تھے آرزوئے نبی آبروئے علی. دیکھ کر اس کو شبیر کہنے لگے. 40 منٹ کی پڑھائی ایک طرف, 2 سطریں ایک طرف, حلالیوں موالیوں ملنگوں جس کا عقیدہ ہے کہ علی امام ہے, علی مددگار ہے, علی سے مدد مانگنا جائز ہے, علی کے بچے مشکل کشا ہیں, علی کے بچوں کے دروازے سے مدد مانگنا جائز ہے. جو علی کو مددگار نہیں مانتا اللہ کرے علی اس کی کبھی مدد نہ کرے, لیکن جو علی ہے اس کے بچوں کو مددگار مانتا ہے اس کے لیے کہہ رہا ہوں. دیکھ کر اس کو روتا ہوا آ رہا ہے, حسن حسین آ رہے, دیکھ کر اس کو شبیر کہنے لگے اس کا سویا مقدر جگا دوں ہی سے. علی علی ہے, علی علی ہے, علی علی ہے. سدا آباد حیدری, سدا آباد رہو, سدا سدا. دیکھ کر اس کو, دیکھ کر اس کو, دیکھ کر اس کو, میرے پچھلے سامنے پوری توجہ میرا ساتھ دو. دیکھ کر اس کو شبیر کہنے لگے اس کا سویا مقدر جگا دوں ہی سے. در نانا سے آیا ہے روتا ہوا, کیا ارادہ ہے بھیا ہنسا دوں. بڑی مہربانی. دیکھ کر اس کو شبیر کہنے لگے اس کا سویا مقدر جگا دوں ہی سے. در نانا سے آیا ہے روتا ہوا, کیا ارادہ ہے بھیا سادو سے. حسن مسکرا کے فرماتے حسین ایک وہ بے نیاز ہے, ایک تو بے نیاز. ایک وہ بے نیاز ہے, ایک تو بے نیاز ہے, جو تیرے دل میں آئے کر. حسین اس کے قریب آئے, مسکرا کے فرماتے میرے نانا کی چوکھٹ سے روتے ہوئے ہنستے آتے ہیں تسکین اوقات سے. نانا میرے سامنے کتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو, یہ تسکین اوقات کوئی مشکل لفظ نہیں ہے. میرے نانا کی چوکھٹ سے روتے ہوئے ہنستے آتے ہیں تسکین اوقات سے. حسین کہتے ہیں خالی دامن یہاں پر بنے ہیں غنی. مرضی ہے کھانے والوں کی, مرضی ہے کھانے والوں کی. حسین کہتے ہیں خالی دامن یہاں پر بنے ہیں غنی. بارگاہ نبوت کی رحمات سے تیری آنکھوں میں اشکوں کا سیلاب ہے, اس قدر غمزدہ ہے تو کس بات سے. رو کے کہنے لگا چھوڑ رستہ میرا, تجھے کیا واسطہ میرے حالات. رو کے کہنے لگا چھوڑ رستہ میرا, رو کے کہنے لگا چھوڑ رستہ میرا, تجھے کیا واسطہ میرے حالات سے. جب اس نے کہا کیا واسطہ میرے حالات سے, میرے مولا یہ بولے مجھے دیکھ لے, سوچ لے, جان لے میں ہی تقدیر ہوں. تجھے کیا واسطہ میرے حالات سے, مجھے دیکھ لے, سوچ لے, جان لے میں ہی تقدیر ہوں. جب کہا تقدیر ہو گیا تو کیسے, تو کیسے تقدیر ہو گیا, تو بچہ ہو تو کیسے تقدیر ہو گیا. فرماتے مجھے دیکھ لے, سوچ لے, جان لے میں ہی تقدیر ہوں. کیوں, میں نبی کا نواسا علی کا پسر فاطمہ بنت احمد کا شبیر ہوں. دونوں ہاتھ مانگے تو مجھے پتہ نہیں تھا آپ علی کے لال ہیں. کیا بات, پڑھو صلوات مل کے. کون بھاجی بولے احترام علی قدر.
شاعر آل محمد جناب عاشق حسین صاحب بھی ہے، تشریف لے آئے ہیں، پڑھو صلوات میں ان سے اجازت لوں گا۔ اچھا تقدیر کی بات ہے، میں نظم کے اس بند پہ آ گیا ہوں جس پہ میں نے پرسوں بھی یہ صاحب سے 50 روپے انعام لی۔ بہت کم تھے، 50,000 بھی کم تھے۔ میں پڑھ رہا تھا، تشریف لے آئے، چونکہ میرے ماموں بھی ہیں، ملفام صاحب قبلہ انہیں بھائی بزرگ سمجھتے ہیں، شاعر بھی ہیں، ذاکر بھی ہیں مولا کے، ہم ان کی دعاؤں سے اس قابل ہوئے ہیں۔ میں نے اصلاح کی خاطر سنایا، انعام دیا مجھے، ممبر پہ اٹھ کے دعا کی، قدرتی وہ بند آ گیا۔ ٹھیک ہے نا، بس تشریف لے آئے ہیں، میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوتا، بس اتنا ضرور کہوں گا، ادنا سا ایک گدا ہے شہ مشرقین کا، ادنا سا ایک گدا ہے شہ مشرقین کا، نوکر ہے قلب فاطمہ زہرا کے چین کا، خالق اب اور کیا اسے شوکت ادا کرے، جس کو بنا چکا ہو وہ عاشق حسین ہے۔ ٹھیک ہے، ان سے دعائیں لینے کے لیے بس میرے مولا یہ بولے مجھے دیکھ لے، سوچ لے، جان لے، میں ہی تقدیر ہوں، میں نبی کا نواسا، علی کا پسر، فاطمہ بنت احمد کا سدا آباد رہو شبیر ہوں۔ دونوں ہاتھ باندھ کے کہتا مولا مجھے پتہ نہیں تھا آپ حسین ابن علی، آپ سیدہ کے چاند ہے، معذرت گستاخی ہو گئی۔ فرمایا آپ تو بتا کیوں رو رہا ہے؟ کہتا ہے کافی عرصہ ہوا میری شادی ہوئی، اب تلک میں نے اولاد پائی نہیں۔ ایسے نہیں بات بنے گی، توجہ پوری کرو گے تو بات بنے گی۔ جب تک میں کھڑا ہوں تب تک میں پڑھوں گا، میرے بعد قبلہ صاحب پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، اور مجھے دعا دے کے پڑھیں گے، میری بات فالو کرنی ہے، رائے گا نہیں جانے دینی۔ وہ حصہ قبلہ، وہ فرد ثانی جو آپ کو یقیناً یاد ہوگی، فرماتے یہ کہتا ہے کافی عرصہ ہوا میری شادی، پوری توجہ، اس نے اپنی جو پریشانی بتائی ہے، جس لائن پہ مجھے قبلہ نے دعا دی اس کے وہ سنا رہا ہوں اور موجود ہے۔ کافی عرصہ ہوا میری شادی ہوئی، اب تک میں نے اولاد پائی نہیں، کوئی دہلیز حکمت بھی ایسی نہیں جس کی زنجیر میں نے ہلائی۔ شاید ہے یہ لائن ہی ایسی جس کی زنجیر میں نے ہلائی۔ اچھا میں نے پچھلی مرتبہ بھی 50 روپے لیا نا، تو میں نے اپنے ساتھ شاگردوں سے کہا بیٹا یہ ڈائری میں رکھو، باعث سے برکت، اور آپ دیکھ لیں پرسوں میں اب تک یہ 100 میں بدل، ٹھیک ہے نا۔ کافی عرصہ ہوا میری شادی، کافی عرصہ ہوا میری شادی ہوئی، اب تک میں نے اولاد پائی نہیں، کہتا ہے کوئی دہلیز حکمت بھی ایسی نہیں، کوئی دہلیز حکمت بھی ایسی نہیں جس کی زنجیر میں نے ہلائی نہیں۔ کہتا ہے آپ کے پاک نانا نے فرما دیا تیری اولاد حق نے بنائی نہیں، اب بتائیں نہ رہوں تو پھر کیا کروں، کبریا تک تو میری رسائی۔ علی 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 ہے، علی علی کبریا تک تو میری رسائی نہیں، جن کی رسائی تھی ان تک گیا ہوں، کبریا تک تو میری رسائی نہیں، کبریا تک تو میری رسائی نہیں۔ مولا کیا کروں؟ فاطمہ کے پسر نے یہ ہنس کر کہا جو بشر بھی رجوع عدالت کرے اسے خود بات کرنے کی تہذیب کیا چاہیے کوئی اس کی وکالت کرے۔ چھوٹے سے دربار میں وکیل کے بغیر نہیں جاتے، بس میں 2 بند اور پڑھ رہا ہوں، مسائل بھی نہیں پڑھ رہا، اسی پہ گفتگو تمام۔ چھوٹے دربار میں بھی وکیل کے بغیر نہیں جاتے، تو اتنے بڑے دربار میں وکیل کے بغیر چلا گیا، کیوں گیا؟ بس وجہ سنو اور نظم ختم۔ اتنے بڑے دربار میں وکیل کے بغیر کیوں گیا؟ کہتا جی مجبوری تھی۔ حسین فرماتے کیا؟ کہتا میں مسافر غریب شہر بے وطن، میرا واقف کوئی بھی ذرا سا نہیں، نہیں کھانے والوں
کہتا مجبوری تھی، مجبوری۔ حسین کہتے کیا؟ کہتا میں مسافر غریب شہر بے وطن، میرا واقف کوئی بھی ذرا سا نہیں، کون میری وکالت کرے گا یہاں؟ شہر بھر میں کوئی بھی شناسا نہیں، کون میری وکالت کرے گا یہاں؟ شہر بھر میں کوئی بھی شناسا نہیں، کسی مشکل کشا کا پتہ بھی نہیں۔ آباد رہو، آباد رہو۔ کہتا میں مسافر ہوں، کسی مشکل کشا کا پتہ بھی نہیں، کوئی تنہائیوں میں دلاسا نہیں، کوئی کیسے وکالت پہ تیار ہو، میرے ہمراہ سفر میں اثاثہ نہیں۔ کہتا پریشان ہوں، کوئی شناسا نہیں، واقف نہیں، میرے پاس پیسے نہیں، پردیس ہے، کسی مشکل کشا کا پتہ نہیں، میری وکالت پہ کوئی تیار نہیں۔ علی والو حسینی ہو، جواب سننا مرندو۔ کہتا ہے کوئی واقف نہیں، پیسے نہیں، شناسائی نہیں، مشکل کشا کا پتہ نہیں، وکالت کون کرے؟ مسکرا کر یہ شبیر کہنے لگے فکر مت کر، تو بابا کا حقدار ہے، جس کا پورے زمانے میں کوئی نہ ہو، اس کا زہرا کا بیٹا مددگار۔ ختم بات جی، 2-3 منٹ اور۔ جس کا پورے زمانے میں کوئی نہ ہو، تتیمہ بھی نہیں، میں ختم کر رہا ہوں۔ جس کا پورے زمانے میں ادب اور احترام واجب ہے، بس اختتام کر رہا ہوں۔ جس کا پورے زمانے میں کوئی نہ ہو، اس کا زہرا کا بیٹا مددگار ہے۔ اسے ساتویہ بارگاہ رسالت میں آئے، عزت آل محمد کی قسم، حسین کو آتے دیکھا، محمد تعظیم الخیر۔ آج تشریف رکھیے، میں کیوں میں تیرے لیے روز اٹھتا ہوں، کہیں آج نہیں اٹھیے، آج میں حسین یا نواسا بن کے نہیں، وکیل بن کے، وکیل بن کے ایک مقدمہ لایا۔ کیسا مقدمہ؟ 2 کے 2 بند اور میں نمبر چھوڑوں۔ کیسا مقدمہ؟ حسین کہتے شام سے آپ کے پاس آیا تھا، یہ آپ نے اس کی رودات لکھی نہیں۔ پوری تو کمی اس بات پہ، شام سے آپ کے پاس آیا تھا، یہ آپ نے اس کی رودات لکھی نہیں، کیوں کرامت شناسا قلم سے بھلا؟ کیا کروں میں، یہ نہیں تو سمجھتا، کیوں کرامت شناسا قلم سے بھلا؟ اس کی تحریر امداد لکھی نہیں، انبیاء کے نبی نے پسر سے کہا زندگی اس کی آباد لکھی نہیں، لوح محفوظ پہ میں نے دیکھا بھی ہے، اس کی قسمت میں اولاد لکھی نہیں، اس کی قسمت میں اولاد لکھی نہیں۔ وکیل کا کام ہے چرا کرنا، دلیل دینا، جب کہا اس کی قسمت میں اولاد لکھی نہیں، شاہ بولے مجھے معاف کیجیے گا، آپ کے در پہ سر کو جھکاتا ہی کیوں؟ اس کی قسمت میں اولاد ہوتی اگر شام سے آپ کے پاس بالکل آخری بات، اس کی قسمت میں اولاد ہوتی اگر شام سے آپ کے پاس آتا ہی کیوں؟ میری دعا ہے ہر حلالی، ہر موالی، ہر ملنگ، ہر علی والا مقدمات اور عدالتوں سے محفوظ ہے، خدا آپ کو کچہریوں سے محفوظ رکھے۔ لیکن آپ نے کبھی کہیں عدالت دیکھی ہوگی، سنی ہوگی، اخبار میں پڑھا ہوگا، رسائل میں پڑھا ہوگا، میں عدالت کا ایک نقشہ، عدالت کا ایک سین اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ عدالت کے کچہری میں ہیں، پھر تو لطف ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ میں عدالت کی ورڈنگ، عدالت کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ رسول فرماتے ہیں لوح محفوظ بھی، محو اس بات بھی، اب تشریح نہیں، محفوظ کیا ہوتا ہے، اس بات کیا ہوتا ہے، پھر زندگی رہی، لوح محفوظ بھی، محو اس بات بھی، کوئی دونوں کی گر ترجمانی کرے، کاتبان مقدر کی تحریر ہے، بے پسری بسر زندگانی کرے۔ نہ میں نے بہت بڑی بات کی ہے، کاتبان مقدر کی تحریر ہے، بے پسری بسر زندگانی کرے۔ سمجھنا علی والوں، سمجھنا، دعا میرا حق ہے، کاتبان مقدر کی تحریر ہے، بے پسری بسر زندگانی کرے۔ مسکرا کر وکیل امی نے کہا قاضی محترم مہربانی کرے، کیا میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے فرمان پہ نظر ثانی۔ علی علی ہے، علی علی ہے،
چاہتا ہوں کہ اپنے فرمان پہ نظر ثانی کرے. کیوں؟ دلیل فرماتے یا یہاں کی روایت سے ثابت کرے تہی دامن سوالی گیا ہے کبھی. یعنی تو کتنا عظیم ہے. فرماتے یا یہاں کی روایت سے ثابت کرے تہی دامن سوالی گیا ہے کبھی. حسین کہتے ہیں کیا خطا ہے کہ چاہے یہ روتا ہوا کوئی پہلے بھی خالی گیا. کیا خطا ہے کہ چاہے یہ روتا ہوا. پورا 1 گھنٹہ میں آپ کی بارگاہ میں نوکری دے چکا ہوں. اگرچہ میرے پاس نظم میں بہت کچھ ہے لیکن ادب اجازت نہیں دیتا. آخری بند آخری 6 سطریں اور میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. اسی پہ آج کی گفتگو تمام زندگی پھر لے آئے گی. پڑھوں گا بس نتیجہ. رسول فرماتے حسین تیری دوسری دلیل پہلی سے بھی پڑھی لیکن اس کی قسمت میں اولاد نہیں. اولاد نہیں. رسول فرماتے نہیں. حسین پھر پوچھتے اولاد نہیں. رسول فرماتے نہیں. پھر پوچھا اولاد نہیں. فرمایا نہیں. گلاب سیرت کا چہرہ گلاب صورت ہو گیا. سرخی آ گئی, چہرے پہ لاری آ گئی. گلاب سیرت کا چہرہ گلاب صورت ہو گیا. بس آخری جملہ. حسین فرماتے ہیں اگر اس کی قسمت میں اولاد نہیں تو آپ بھی سن لیں. عدالت عظمیٰ سے بھی کہہ دیں. حسین کہتے ہیں اگر اس کی قسمت میں اولاد نہیں تو آپ بھی سن لیں. عدالت عظمیٰ سے بھی آخری 6 آئینے آخری 1 منٹ اور ممبر چھوڑ رہا ہوں. آپ بھی سن لیں. عدالت عظمیٰ سے بھی کہتے ہیں. رسول کہتے ہیں حسین کیا کہہ دوں. حسین فرماتے ہیں اگر اولاد نہیں تو آپ بھی سن لیں. عدالت الہیہ سے بھی کہتے ہیں کیا. فرماتے ہیں اس کے غم آشنا گھر کی دہلیز کو باب راحت بنانے پہ میں تل گیا. علی 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 یہ مولا کے مولا جی مولا کے ذاکر جی ہے. فرماتے ہیں اس کے غم آشنا گھر کی دہلیز کو. بالکل آخری بات یہ کوئی بھی بندہ دے سکتا ہے. میرے پاس نظم موجود ہے لیکن میں احترام اسی پہ ختم کر رہا ہوں. اس کے غم آشنا گھر کی دہلیز کو باب راحت بنانے پہ میں تل گیا. حسین کہتے ہیں اس کے آنسو گوارا نہیں ہے مجھے اس کی قسمت جگانے پہ میں تھکو نہیں یہ تل گیا. 4تھی سطر میں مزہ دے گا. اس کے آنسو گوارا نہیں ہے مجھے اس کی قسمت جگانے پہ میں تل گیا. حسین کہتے ہیں اس کے دل کا سفینہ ہے دریا نشیں. اس کے دل کا سفینہ ہے دریا نشیں. اب کنارے لگانے پہ میں تل گیا. یہاں سے لے کر وہاں تک جس بندے کو ناز ہے کہ اسے ماں نے دودھ نادیلی پڑھ کے پلایا ہے اس کے دل سے دعا نہ نکلے میں آل محمد کا نوکر ہی نہیں. فرماتے اس کے دل کا سفینہ ہے دریا نشیں. اب کنارے لگانے پہ میں تل گیا. اس کی تقدیر میں 1 بیٹا نہیں 7 بیٹے دلانے پہ میں تل گیا. کتاب کا نام ہے مناقب السادۃ الکرام جہاں سے پڑھ رہا ہوں. اس کے غم آشنا گھر کی دہلیز کو باب راحت بنانے پہ میں تل گیا. اس کے آنسو گوارا نہیں ہے مجھے اس کی قسمت جگانے پہ میں تل گیا. حسین کہتے اس کے دل کا سفینہ ہے دریا نشیں. اب کنارے لگانے پہ میں تل گیا. فرماتے ہیں اس کی تقدیر میں 1 بیٹا نہیں 7 بیٹے اس کی تقدیر میں آخری شعر پڑھو. اس کی تقدیر میں 1 بیٹا نہیں 7 بیٹے دلانے پہ میں تل گیا. حسین فرماتے لوح پہ لکھا نہیں ہے تو کیا ہو گیا.